الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ الفرقان کے دو پروگرام ابھی تک آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں اور ان دونوں میں ہم نے عقیدے کی اہمیت پر تفصیلی کلام کیا تاکہ ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال سے زیادہ عقائد کی اہمیت ہے. عقیدے کی درستگی اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ہے، اور اگر عقیدے میں کوئی خرابی ہوگی، ہمارے نظریات میں خرابی ہوگی تو ہمارے اعمال بارگاہ الہی میں کبھی بھی مقبول نہیں ہو سکتے. عقائد دو طرح کے آپ کو معاشرے میں نظر آئیں گے. ایک وہ ہیں کہ جن کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہے، اور جیسے کہ اس کی ہم نے آپ کو تعریف میں بتایا تھا کہ جن پر ایمان لانا، اعتقاد رکھنا، یہ ہمیں دائرہ اسلام میں داخل کرتا ہے، اور ان پر عدم اعتقاد یا ان میں کوئی تذبذب کا شکار ہونا، بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر صرف شک و شبہ کریں گے، یقین کی حد تک نہیں پہنچیں گے تو دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو سکتے ہیں. اور بعض عقائد ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق کفر یا اسلام سے نہیں ہوتا، بلکہ ایک خاص طبقہ، ایک خاص مکتبہ فکر اپنے کچھ نظریات رکھتا ہے، اور وہ پھر عقائد تو کہلا سکتے ہیں اس اعتبار سے کہ ان چیزوں پر اعتقاد اس مکتبہ فکر میں دخول کے لیے شرط ہوتا ہے، اور اگر ان پہ اعتقاد نہیں رکھیں گے تو اس مکتبہ فکر سے خارج کر دیتا ہے. ہم یہاں جو آپ کی خدمت میں عقائد بیان کریں گے وہ کسی مخصوص مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ ہمارا زیادہ تر جو ہم بیان کریں گے وہ عقائد ہوں گے جن کو عقائد اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عقائد پر، ان نظریات پر اعتقاد کو لازم قرار دیا ہے. وہ اعتقاد قائم ہوگا، وہ اعتقاد درست ہوگا تو ہم اسلام میں داخل رہیں گے، اور اگر خدا نخواستہ اس میں کچھ گڑبڑ ہوئی، اس میں کمی بیشی کوتاہی ہوئی تو دائرہ اسلام سے خروج کا حکم یا کم از کم بدعت کا حکم لگ سکتا ہے. اس سے آپ کو یہ اندازہ بخوبی ہو گیا ہوگا کہ الفرقان میں بیان کیے جانے والے عقائد کو بخوبی سننا اور انہیں دلائل کے ساتھ اپنے ذہن میں محفوظ رکھنے کی کوشش کرنا بے حد ضروری ہے کہ اس پر ہماری پوری آخرت کا دار و مدار ہو سکتا ہے. آپ جتنے بھی اعمال کر رہے ہیں ان کا دار و مدار صحیح عقیدے پر ہے، اور ہم وہ درست عقیدہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں بیان کریں گے جو آپ کے اعمال کی حفاظت کا ضامن ہوگا. اس سے آپ اندازہ بخوبی لگا لیں اور یقین کامل کریں کہ عقیدہ بہت ہی ضروری ہے، اور جتنے آپ کے نظریات یا عقائد ہیں انہیں آپ ذہن میں حاضر رکھیں، اور جو پھر ہم بیان کریں اس کے ساتھ ان کا موازنہ کر کے دیکھیے کہ کیا آپ درست عقائد پر قائم ہیں یا نہیں ہیں. سب سے پہلے ہم نے عقیدے کو اسی لیے لیا ہے کہ ہمارے عوام میں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپس میں سنی سنائی ہوتی ہیں، یا سینہ بسینہ خاندان میں غلط باتیں منقول ہوتی ہیں، اور انسان انہی پر اعتقاد رکھ کر اور اپنے آپ کو حق بجانب تصور کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب ہم صحیح عقیدہ سیکھتے ہیں، قرآن اور حدیث کے دلائل کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نظریات میں بعض جگہ سقم اور کمی کوتاہی تھی. ہم پھر اصلاح، ہم اپنے سلسلہ کلام کو اسی ضمن میں آگے لے کر چلتے ہیں. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا فقہ. اب فقہ جو ہے ویسے وہ احکام، ان احکام پر لفظ بولا جاتا ہے کہ جو احکام شرعیہ ہوتے ہیں اور ان کا تعلق عمل سے ہوتا ہے، نظریات سے، عقائد سے نہیں ہوتا، اسے فقہ کہتے ہیں. تو فقہ ان احکام شرعیہ عملیہ کے علم کا نام ہے کہ جنہیں ان کے تفصیلی دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہو. لیکن ہم اس کو اوپر سے لے کے چلتے ہیں کہ اصل میں فقہ جو تھا اس کی دو قسمیں تھیں. ایک فقہ اکبر کہلاتا تھا اور ایک فقہ اصغر کہلاتا تھا. اصغر بڑے کو، اکبر بڑے کو کہتے ہیں اور اصغر چھوٹے کو کہتے ہیں. تو فقہ اکبر جو بڑا فقہ کہلاتا تھا اسے عقائد پر بولا جاتا تھا، اور اس علم کو کہ جس علم میں عقائد کو دلائل کے ساتھ بیان کیا جائے اسے علم کلام کہتے تھے، اور اب بھی کہتے ہیں.
تو پہلے تو اس کو فقہ ہی کہا جاتا تھا، فقہ اکبر کہا جاتا تھا، اور اس میں عقیدوں کو بیان کیا جاتا تھا دلائل کے ساتھ. اور فقہ اصغر یہ وہی جو اب ہے کہ احکام شرعیہ عملیہ کو ان کے تفصیلی دلائل کے ساتھ جاننا. لیکن بعد میں ان میں تفریق کر دی گئی، فرق کر دیا گیا کہ فقہ اکبر یہ نام ہٹا دیا گیا. اسی نام کا ایک رسالہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عقائد پر مشتمل ہے اور بڑا معروف ہے، اور اس کی شرح ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور شرح فقہ اکبر کے نام سے آپ کو بازار میں مل جائے گا، لیکن عربی میں ملتا ہے. تو یہ جو فقہ اکبر تھا اس سے پھر فقہ کا نام ہٹا دیا گیا اور اس کو علم کلام کہا جانے لگا، اور باقاعدہ اس کو ایک مضمون اور ایک فن بنا دیا گیا. اور علم کلام سے مراد وہ علم لیا گیا کہ جس میں عقائد اسلام کو ان کے تفصیلی دلائل کے ساتھ بیان کیے جائے. اس علم سے جو وابستہ علماء تھے انہیں علماء متکلمین کہا جاتا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ علم کلام اس علم کا نام ہوتا ہے کہ جس میں عقائد اسلام کو تفصیلی دلائل کے ساتھ بیان کیا جائے، اور جو علماء ان عقائد اسلام کو تفصیلی دلائل سے بیان کرتے ہیں یا بحث کرتے ہیں انہیں علماء متکلمین کہا جاتا ہے. اور یاد رکھیں کہ جو عقائد سے متعلقہ مسائل ہیں ان کو اصول سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی ان کو اصول کہا جاتا ہے. اور دوسرا جو تھا فقہ اصغر، پھر اس کو صرف فقہ کہا جانے لگا. اب جب لفظ فقہ بولتے ہیں تو اس سے مراد یہی فقہ اصغر ہوتا ہے، یعنی وہ مسائل کے جن کا تعلق احکام شرعیہ سے ہوتا ہے اور عمل سے ہوتا ہے، ان کا تعلق عقائد وغیرہ سے نہیں ہوتا. اس علم کو اب علم فقہ کہا جانے لگا، اور اس علم سے جو علماء وابستہ ہوتے ہیں تعلق رکھتے ہیں انہیں فقہاء کہتے ہیں. یہ تفصیل میں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، اگر آپ یہ تفصیل ذہن میں رکھیں گے تو جب ہم کفر اور اسلام کے مسائل بیان کریں گے، خصوصاً کلمات کفر کا تذکرہ ہوگا، وہاں یہ اصطلاحات بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں کہ علماء متکلمین نے یہ فرمایا اور فقہاء نے یہ فرمایا. تو امید ہے کہ اب آپ فوراً جان جائیں گے کہ جب ہم کہیں گے کہ علماء متکلمین تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ان سے مراد وہ علماء ہیں جو علم کلام سے تعلق رکھتے ہیں، اور علم کلام وہ علم ہوتا ہے جس میں عقائد اسلام کو ان کے تفصیلی دلائل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. اور جب ہم فقہاء کا نام لیں گے تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ اس سے مراد وہ علماء ہیں جو علم فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور علم فقہ سے مراد وہ علم ہے کہ جن میں احکام شرعیہ عملیہ کو ان کے تفصیلی دلائل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. تو یہ دو. اب ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا اہل سنت. اس کے بارے میں سماعت فرما لیں کہ یہ اہل سنت کون ہے، کہاں سے بنا تھا، اور یہ کون کہلاتے ہیں، یہ بہت ہی ضروری ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان بنی اسرائیل افترقوا علی 71 ملتن، کہ بے شک بنی اسرائیل جدا جدا ہو گئے 71 فرقوں میں. یہ 71 کی روایت بھی ہے، 72 کی روایت بھی ہے. چنانچہ 71 فرقوں کی روایت، اور ایک روایت میں کہ سرکار نے فرمایا کہ وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے. پھر آگے فرمایا وَتَفَرَّقَ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةً، اور میری امت جدا جدا ہو جائے گی 73 فرقوں میں. كُلُّهَا فِي النَّارِ، یہ تمام کے تمام گروہ، یہ تمام کے تمام فرقے جہنم میں جائیں گے. إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، مگر ایک گروہ، وہ جہنم میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا. فقیل له ما الواحدہ، تو پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک فرقہ کون سا ہے؟ قال، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ما انا علیہ اليوم واصحابی، کہ جس پر آج میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں، وہ اگر جو فرقہ اس پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سنت کہلاتا ہے، آپ کا طریقہ سنت کہلاتا ہے، اور صحابہ کرام باقاعدہ ایک جماعت تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گویا کہ جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ نجات پا جائے گا. تو نبی کریم سے سنت کا لفظ لیا گیا اور صحابہ کرام سے جماعت کا تصور لیا گیا، اور جو پھر اس پر قائم رہے گا اسے اہل سنت والجماعہ کہا گیا. تو اہل سنت والجماعہ کوئی کسی گروپ یا فرقے کا نام نہیں ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت سے مراد وہ مسلمان ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اور صحابہ کرام کے طریقے پر عمل پیرا ہیں، اور خصوصاً اس کا تعلق عقائد سے ہے کہ جن عقیدوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے یا صحابہ کرام تھے، جو ان عقائد اور معمولات کو اختیار کر کے رکھے گا، اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا، انہی نظریات کو اپنے ذہن میں جگہ دے گا، وہ اہل سنت والجماعت کہلائے گا۔ اور اس پہ مزید انشاءاللہ ہم تفصیل بھی آپ کو عرض کریں گے۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا تصور ہے کہ یہ کوئی خاص گروہ نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمان ہی کہلاتے ہیں، یہ مسلمان ہی حقیقتاً اہل سنت والجماعت ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی بہت پہلے فرما دی تھی۔ پھر یہ جو اہل سنت تھے، ان میں عقائد کے اعتبار سے دو گروہ بنے۔ یہ تفصیل میں آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک مسلمان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اصطلاحات اکثر استعمال ہوتی ہیں۔ تو اہل سنت میں عقائد کے اعتبار سے دو بڑے گروہ ہیں، ایک اشاعرہ کہلاتے ہیں اور ایک ماتریدیہ کہلاتے ہیں۔ اشاعرہ جو ہے یہ ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ کی جانب منسوب ہیں۔ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے تھے، اور سن 260 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی۔ اب 1430 ہجری ہے، 260 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، بہت پرانا زمانہ ہے، آپ اندازہ کریں۔ اس میں ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، اور آپ نے عقائد اسلام کو ان کے تفصیلی دلائل کے ساتھ بیان فرمایا۔ تو یہ بہت بڑے عالم تھے، اور یہ اکثر اہل سنت کے رئیس المتکلمین کہلاتے ہیں۔ تو جو ان سے وابستہ لوگ ہیں، وابستہ لوگ سے مراد یہ ہیں کہ جو عقائد اسلام کو آپ کے دلائل پیش کردہ دلائل کی روشنی میں اختیار کرتے ہیں اور ان دلائل کو ہی قوی تصور کرتے ہیں، انہیں اشاعرہ کہتے ہیں، اور اس کے بانی ابو الحسن اشعری ہیں۔ دوسرے ماتریدیہ کہلاتے ہیں، یا ماتریدی بھی کہتے ہیں، یا ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے سمجھ لیں کہلاتے ہیں۔ یہ بھی ہم عصر تھے، اور یہ ان کا تعلق جو تھا، ماترید ایک علاقہ تھا جو سمرقند کا ایک ذیلی علاقہ کہلاتا ہے، یہ وہاں کے رہنے والے تھے، اس لیے ماتریدی کہلاتے تھے، ابو منصور ماتریدی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عقائد کے سلسلے میں پیش کردہ دلائل کے سلسلے میں انہی کا اتباع کرتے ہیں۔ یعنی ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ نے عقائد اسلام کو جن دلائل کی روشنی میں پیش فرمایا، اور جو عقائد اسلام پیش کیے امام اعظم اس کو اختیار کرتے ہیں، تو امام اعظم ماتریدی کہلاتے ہیں۔ اور جو احناف اکثر ہیں، وہ چونکہ امام اعظم کے جو عقائد اسلام کی وضاحت امام اعظم نے کی، جن دلائل کی روشنی میں کی، انہی کو لے کے چلتے ہیں، لہٰذا وہ ماتریدی کہلاتے ہیں۔ تو یہ کوئی الگ کوئی فرقہ نہیں ہے، بلکہ اشاعرہ اور ماتریدیہ جو دو گروپ بنے بھی اہل سنت کے، ان میں صرف عقائد کو بیان کرنے کے لحاظ سے اختلاف نظر آتا ہے، ان الفاظ کے اعتبار سے حقیقت یہی ہے کہ ان میں اختلاف صرف لفظی ہے، حقیقتاً کوئی اختلاف نہیں۔ اور یہ دونوں گروہ جو ہے، انہوں نے عقائد اسلام کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں کے بیان کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ کیا قرآن اور حدیث نے عقیدے بیان نہیں کیے تھے؟ بالکل کیے تھے۔ بعض عقائد تو ایسے ہی تھے جو براہ راست قرآن اور حدیث سے ثابت ہو رہے تھے، اس میں تو کلام کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ان لوگوں نے کام یہ کیا کہ بعض ایسے گروہ پیدا ہوئے، بعض ایسے لوگ پیدا ہوئے، جیسے اس زمانے میں معتزلہ ایک فرقہ تھا، ان لوگوں نے خاص طور پر جو قرآن و حدیث کی دلیلیں تھیں ان کی تعویلات غلط کی اور ان سے غلط نتائج مرتب کیے۔ تو ان دو بزرگوں نے پھر درست جو قرآن و حدیث کے موافق اور نبی کریم اور صحابہ کرام کے نظریات کے موافق نتائج تھے، وہ مرتب کر کے لوگوں کو بتائے۔ اس لحاظ سے ان کا امت پر بہت بڑا احسان تصور کیا۔ ابھی یاد رکھیے کہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ اب دو علوم ہمارے سامنے آئے، ایک فقہ ہے اور دوسرا علم کلام ہے۔ فقہ جو ہے، یعنی جو احکام شرعیہ عملیہ ہیں، ان کو آپ ثابت کریں گے چار چیزوں سے۔ یہ کہہ لیں کہ ان کے چار دلائل ہوتے ہیں، چار ماخذ ہوتے ہیں، ایک قرآن، دوسرا سنت، تیسرا اجماع اور چوتھا قیاس۔ لیکن جب آپ عقیدے کو ثابت کرنا چاہیں گے تو اس کے دلائل تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں۔ ان میں پہلے دو دلیلیں تو وہی ہیں، یعنی قرآن سے ہمارا عقیدہ ثابت ہوگا یا حدیث سے ثابت ہوگا، تیسرا ہے عقل سلیم، اور چوتھا سواد اعظم۔
تو یوں سمجھ لیجئے کہ عقائد کو اگر آپ ثابت کرنا چاہیں گے، آپ ایک عقیدہ پیش کرتے ہیں، بھئی یہ میرا عقیدہ ہے، تو پوچھا جائے گا کہ یہ عقیدہ آپ نے کہاں سے لیا؟ قرآن سے، سنت سے، عقل سلیم سے ثابت کر رہے ہیں یا سواد اعظم سے؟ ان چار میں سے کسی ایک سے ضرور ثابت ہونا چاہیے۔ قرآن اور حدیث کا مطلب ماخذ ہونا یہ تو بالکل واضح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبوں میں ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھام کر رکھو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، ایک قرآن اور دوسرا میری سنت۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن اور سنت سے سب سے پہلے ہم اپنا عقیدہ حاصل کریں گے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور سنت کیا کہہ رہی ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز تھی عقل سلیم۔ عقل سلیم، عقل کہتے ہیں، یہ سمجھ لیجئے کہ ایسا اللہ نے ہمارے اندر نور پیدا کیا ہے کہ جس نور کی روشنی میں انسان اچھے برے، صحیح غلط، ہدایت گمراہی، گناہ ثواب کی تمییز کر سکتا ہے۔ اس نور کا نام ہوتا ہے عقل۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ اس نور کا مستقر اور ٹھکانہ بدن میں کہاں ہے۔ بعض نے کہا یہ قلب میں ہے، بعض نے کہا کہ یہ دماغ میں ہے، ذہن میں ہے، یعنی اس دماغ جس کو ہم کہتے ہیں اس میں وہ نور ہوتا ہے، اور یہ زیادہ قوی قول ہے کہ عقل جو ہے وہ ہمارے اس مقام پر ہوتی ہے۔ اور تو عقل کو ایسی مادی شے نہیں ہے کہ آپ جسم کا ایک حصہ نکال کے بتائیں یہ عقل ہے، بلکہ عقل صرف ایک نور کا نام ہے کہ جس نور کی روشنی میں انسان صحیح اور غلط کی تمیز کر سکتا ہے۔ جانوروں کے اندر یہی عقل نہیں ہوتی، یہ نور نہیں ہوتا، ان میں صرف احساس و شعور تو ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خطرے کو بھانپ لیتے ہیں، مامتا جذبہ ہوتا ہے، ان کے اندر پہچان ہوتی ہے اپنی ماں کی، اولاد ماں کو پہچانتی ہے، لیکن اس کے بعد عقل ان کے اندر نہیں ہے، لہذا وہ ہر گندی چیز میں منہ مار لیتے ہیں، وہ خطرات کی طرف بڑھ جاتے ہیں، انہیں احساس اتنا زیادہ نہیں ہوتا، یعنی احساس تو ہے لیکن وہ احساس بعض اوقات دیر میں جاگتا ہے، اور اپنی کم عقلی کی بنا پر یا عقل کے مفقود اور معدوم ہونے کی بنا پر وہ اپنے آپ کو خطرات سے دوچار کروا بیٹھتے ہیں۔ تو عقل جو ہے ایک نور کا نام ہے، اور سلیم کا مطلب کہ ہر عیب کمی کوتاہی سے پاک و صاف ہو۔ تو عقل سلیم سے بھی عقیدہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عقل تو تمام انسانوں اور جنات کے پاس ہے، لیکن وہ سلیم بھی ہے کہ نہیں، اس کا فیصلہ اس صورت میں ہوگا، یا اس کو ہم اس صورت میں سلیم کہہ سکتے ہیں جب انسان کے پاس قرآن و حدیث کے علوم ہوں، وہ ہر گہرائی وغیرہ اچھی طرح جانتا ہو، تب وہ ایک عقیدہ صحیح بیان کر سکتا ہے، ورنہ عقل سلیم عام لوگوں کی جو عقول ہوتی ہیں اس سے وہ کوئی عقیدہ وغیرہ ثابت نہیں کر سکے گا۔ تو عقل سلیم ضروری ہے، اس سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن اور حدیث میں عقائد بیان کر دیے گئے تو آخر عقل سے عقیدہ ثابت کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ اس آخر میں ایک سوال کیا گیا تھا کہ جب قرآن اور حدیث سے تمام عقائد ثابت ہو رہے ہیں یا بہت سے عقیدے ثابت ہو رہے ہیں تو کیا ضرورت ہے کہ ہم عقل کے ذریعے کچھ عقائد کو ثابت کریں؟ اس سوال کا جواب انشاءاللہ ہم آج کے پروگرام میں ضرور دیں گے۔ پہلے اس بات کو یہ سمجھ لیں کہ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، ایک شہر کا نام سنا ہوگا، یونان۔ یہ روم کا ایک شہر تھا، اور یہ یونان بن یافس بن نوح سے وابستہ یا ان سے منسوب شہر ہے، یعنی نوح علیہ السلام کے صاحبزادے تھے یافس اور ان کے صاحبزادے تھے یونان، تو ان کے نام پر اس شہر کا نام رکھ دیا گیا تھا یونان۔ تو اس شہر یونان میں منطق اور فلسفے کا بڑا زور تھا، اور یہاں پہ گویا کہ یہیں سے منطق اور فلسفے کی ابتدا ہوئی تھی، اور منطق اور فلسفے کو علوم عقلیہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں صرف عقل کا استعمال ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا قرآن اور حدیث منطق اور فلسفے کی براہ راست تعلیم کے سلسلے میں خاموش ہیں۔ تو جو قرآن و حدیث سے آپ کو مواد حاصل ہوتا ہے یا علم حاصل ہوتا ہے اسے علم منقولی کہتے ہیں، اور جو منطق فلسفے سے حاصل ہوتا ہے اسے علم معقولی کہتے ہیں۔ آپ نے شاید کبھی پوسٹرز وغیرہ میں دیکھا ہوگا کہ کسی عالم کی تعریف میں لکھا ہوتا ہے جامع المعقول والمنقول، کہ یہ علم معقول جو ہے یعنی عقلی علوم اور علم منقول یعنی جو نقل کے ذریعے علم آ رہے ہیں ان کے جامع ہیں، دونوں طرح کے علوم حاصل کیے ہوئے ہیں۔ تو جب بھی علوم عقلیہ کی بات ہوگی تو اس سے مراد منطقی فلسفہ ہے، اور علوم نقلیہ کی بات ہوگی تو اس سے مراد پھر قرآن اور حدیث وغیرہ ہے۔
تو یونان میں چونکہ منطق اور فلسفے کا بڑا زور تھا، تو ایک شخص تھا خالد بن یزید بن معاویہ، یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے یونان سے علم منطق اور فلسفہ کو عرب کی طرف منتقل کیا، اور اس زمانے کا جو بھی بادشاہ وغیرہ تھا اس سے اس نے رابطہ کیا اور ان کو عربی کے اندر ڈھالا۔ اب یہ منطق اور فلسفے میں جتنی باتیں بیان ہوتی ہیں وہ عقلی طور پر ہوتی ہیں، لہٰذا یہ خالد بن یزید بن معاویہ یہ علم طب اور کیمیا کا بہت بڑا ماہر تھا، تو اس نے وہ علم منطق اور فلسفہ عام کرنا شروع کیا۔ پھر مامون عباسی کا دور آیا، اس میں بہت زیادہ منطق فلسفے کی خدمت ہوئی، اور اس کا بڑا حصہ حنین بن اسحاق نامی ایک شخص تھا، اس نے یونان سے عرب میں منتقل کیا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ قرآن اور حدیث نے بہت سارے عقائد کے ایسے پہلو تھے جن پہ کلام نہیں فرمایا تھا۔ مثلا قرآن میں یہ بیان ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، وہ حی ہے، قیوم ہے، کبھی تھکتا نہیں ہے، اس کا علم بڑا وسیع ہے، لیکن خود ذات باری تعالیٰ کے بارے میں کلام سے قرآن بھی خاموش رہا، حدیث بھی خاموش رہی، اور انبیاء علیہم السلام نے بھی اس پر کلام کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنا پر مناسب تصور نہیں فرمایا، کیونکہ اس دور میں ضرورت ہی نہیں تھی۔ لیکن جب یہ فلسفہ اور یونان سے فلسفہ اور منطق عربوں میں منتقل ہوئی، تو یہ فلسفی حضرات جو تھے انہوں نے ذات باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ پر کلام شروع کیا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کیسا ہے، اس کی صورت کیسی ہے، صورت ہے بھی یا نہیں ہے، اس کے لیے اعضاء اس کے ہیں کہ نہیں ہیں، وہ کسی جگہ میں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں یا غیر قدیم ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح نئے نئے کچھ انہوں نے نظریات اور خیالات کو پیش کیا، اور منطق اور فلسفے کی روشنی میں ان کے نتائج مرتب کیے اور ان کو لوگوں میں عام کر دیا۔ اب جب علماء اسلام نے ملاحظہ فرمایا تو ان کے منطق اور فلسفے کی روشنی میں عقائد پر کلام کے نتیجے میں جو کچھ عقائد سامنے آئے تھے ان سے گمراہی عام ہونا شروع ہو رہی تھی، لہذا ضرورت محسوس ہوئی اس بات کی کہ اب ہمارے علماء اسلام کو بھی علم منطق اور علم فلسفہ باقاعدہ سیکھنا چاہیے، کیونکہ علوم نقلیہ تو لوگوں میں رائج تھے، یہ فلسفہ اور منطق پہلی مرتبہ چونکہ آئے تھے، اور کلو جدید لذیذ، ہر جدید لذیذ ہوتا ہے، اور عقل کے ذریعے اس کے اندر اس میں کلام ہوتا تھا۔ عقلی دلیل سے آپ دیکھیں گے بعض اوقات ہم نقلی دلیل سے سامنے والے کو خاموش نہیں کروا سکتے، لیکن عقلی دلائل سے خاموش کروا دیتے ہیں۔ تو جو منطق اور فلسفے کو سیکھ رہے تھے وہ عقلی لحاظ سے زیادہ تیز نظر آتے تھے، تو لوگوں کا رجحان بہت زیادہ اس طرف ہو گیا۔ نتیجہ نکلا کہ ان کے بیان کردہ غلط عقائد لوگوں میں راسخ ہونے لگے، اور لوگوں کے عقائد میں فرق آنے لگا۔ جو نقل کے ذریعے انہوں نے عقیدے سیکھے تھے ان کے اندر جب بہت زیادہ کلام شروع ہوا اور منطق فلسفے کی روشنی میں ہوا تو بگاڑ پیدا ہونے لگا۔ نتیجہ نکلا کہ علماء اسلام نے اس بات کی ضرورت کو محسوس کیا کہ ہم اگر ان کے دلائل کا رد کرنا چاہتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اگر یہ دلیل عقلی دیں اور جواب میں ہم صرف قرآن و حدیث کی ایک دلیل پیش کر دیں، تو عام عوام جو عقلی دلیل کا رد عقلی دلیل سے چاہتی ہے وہ شاید مطمئن نہ ہو پائے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم بھی علم منطق اور فلسفہ سیکھتے ہیں، اور انہی کی زبان میں، انہی کی ٹرمز کے ساتھ، انہی کی اصطلاحات کے ساتھ پھر ہم ان کا رد کریں گے۔ چنانچہ علم منطق اور فلسفہ باقاعدہ سیکھا گیا، اور پھر جو اعتراضات ذات باری تعالیٰ پر، صفات باری تعالیٰ پر، یا آخرت کے سلسلے میں جو عقلی لحاظ سے انہوں نے اعتراضات قائم کیے تھے کہ جسم دوبارہ نہیں بن سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے لوگوں کو اٹھائے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جسم اگر جیسے ہمارے نزدیک جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو پورا جسم اس کا ختم ہو جاتا ہے، لیکن ریڑھ کی ہڈی کا ایک باریک سا ذرہ ایسا ہے جو مزید تقسیم کو قبول نہیں کرتا، جس کو اصطلاح میں جزء لا یتجزا کہتے ہیں، اور وہ اسی ایک ذرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ انسان کو معارض وجود میں لے آئے گا، جبکہ یہ لوگ جزء لا یتجزا کا انکار کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہر جز تقسیم ہو سکتا ہے، لہٰذا پھر کیسے دوبارہ انسان اٹھے گا بتائیے۔ تو جب انہوں نے اس طرح انکار کیا، بہت سے عقائد اسلام جو بالکل واضح تھے لیکن عقل کے ذریعے انہوں نے اس میں معاذ اللہ کو نقص ثابت کرنے کی کوشش کی، تو ضروری ہوا کہ انہی کی زبان میں پھر ان کو سمجھایا جائے۔ تو علماء نے اس کو سیکھا، اور بہت سارے عقائد ایسے کہ جو براہ راست قرآن و حدیث میں بیان نہیں ہوئے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے سمت کا تعین کرنا، اللہ کے لیے جسمانیت مانی جائے یا نہ مانی جائے، وغیرہ وغیرہ، ان کو عقل دلائل سے سمجھایا۔
لہذا پھر عقل سلیم بھی ایک دلیل کے طور پر سامنے آئی کہ بہت سے عقائد اسلام عقل سلیم کے ذریعے بھی ثابت ہوں گے۔ تو یہاں یہ واضح ہو گیا ہوگا کہ ہر ایک کی عقل سے کوئی عقیدہ ثابت نہیں ہوگا، بلکہ عقل سلیم سے ہوگا۔ وہ عقل جو جہالت، کم علمی، کوتاہی علم اور دیگر عیوب سے پاک و صاف ہو، اور وہ صرف علماء اسلام کی ہی عقول تھیں کہ جن کے پاس وسعت علمی تھی، وہ علم فلسفہ و منطق بھی جانتے تھے، قرآن و حدیث کے علوم پر ان کو عبور بھی حاصل تھا، اس کی روشنی میں انہوں نے جو عقیدہ نکالا وہ گویا کہ عقل سلیم کی دلیل کے ساتھ عقیدہ ثابت ہوا، اور اس عقیدے کو ہم نے اختیار کیا۔ اور انشاءاللہ وقت جب آئے گا آگے انشاءاللہ میں ذات باری تعالیٰ پر، صفات باری تعالیٰ پر کلام ہم کریں گے تو یہ تمام چیزیں بتائیں گے کہ یہ عقیدہ ہمارا کہاں سے ثابت ہے، قرآن سے، حدیث سے، عقل سلیم سے، یا سواد اعظم سے، تو بالکل انشاءاللہ وضاحت ہوتی چلی جائے گی۔ تو تیسری دلیل، چوتھا ہے سواد اعظم۔ سواد کہتے ہیں جماعت کو، اعظم مانے بڑی۔ اگر مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کسی عقیدے پر متفق ہو جاتی ہے تو ان کا اس عقیدے پر اتفاق بھی اس عقیدے کے حق ہونے کی دلیل تصور کیا گیا ہے، اور یہ ہم کہتے ہیں یہ عقیدہ کس سے ثابت ہے؟ سواد اعظم سے ثابت ہے، یعنی ایک بڑی جماعت سے ثابت ہے۔ اور اس کو دلیل اس لیے بنایا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، اور یہ حاکم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یجمع اللہ امتی علی ضلالۃ ابدا، اللہ تبارک و تعالی میری امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گا۔ وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ هَكَذَا، اور اللہ تبارک و تعالی کا دست رحمت جماعت پر اس طرح ہے، ہاکذا اس طرح فرمایا، اس طرح ہے، سرکار نے اشارہ فرمایا کہ اس طرح اللہ کا دست رحمت جماعت کے اوپر ہے۔ فَاتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ، تو تم ایک بڑی جماعت کی پیروی کرو، بڑی جماعت کے پیچھے چلو۔ فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ فِي النَّارِ، کیونکہ جو اس بڑی جماعت سے علیحدہ ہوگا اسے آگ میں علیحدہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ نص صریح ہے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالی اس امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گا، اور خصوصاً عقیدے کے اعتبار سے گمراہی یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا وہی عقیدہ درست تسلیم کیا جائے گا کہ جس پر مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت قائم ہوگی، اور پھر اس بڑی جماعت کے ساتھ رہنا ہی اصل میں حق کے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ جو اس سے علیحدہ ہوگا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عقائد کے باب میں، اور ہم بات کر رہے ہیں ابھی کفر و اسلام سے متعلقہ عقائد بس، ابھی ہمارے وہ جو ایک مخصوص مکاتب فکر کے آپس کے اختلافات ہیں ان پہ ہمارے کوئی کلام نہیں ہے۔ ہمارا کلام ہے ان عقائد کے بارے میں جو قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے، جن عقائد پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تھے یا 1500 سال کے بڑے بڑے علماء، فقہاء اور بڑے بڑے اولیاء اعظام تھے، ان عقائد پر ہمارا کلام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عقائد کے بارے میں نشاندہی فرما دی ہے کہ بڑی جماعت جن عقیدوں پر ہوگی اس عقیدے کو تم اختیار کر لینا، کیونکہ جو بڑی جماعت سے باہر نکلتا ہے گویا کہ وہ ایک ایسی جماعت سے باہر نکل گیا جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست رحمت تھا، اور پھر وہ شخص جہنم میں چلا جائے گا۔ تو سواد اعظم، بڑی جماعت کے ساتھ وابستگی یہ بھی ضروری ہے، اور بڑی جماعت کا اختیار کردہ عقیدہ گویا کہ درست عقیدہ ہے۔ اس کی قرآن سے مزید دلیل یہ سماعت فرما لے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ الحمد شریف میں، سورہ فاتحہ میں ارشاد فرمایا اور ہمارے لیے دعا کا گویا کہ حکم دیا، اگرچہ فرمان اللہ تبارک و تعالی کا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ یہ بڑی جماعت کی طرف اشارہ ہو گیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے ہیں ان کے راستے پر چلنا اصل میں یہ راستہ صراط مستقیم ہے، اور اس راستے پر چلنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب اور مطلوب ہے۔ اور جو اس راستے سے ہٹے گا وہ پھر آگے غیر المغضوب میں آئے گا یا ضالین میں آئے گا، یعنی مغضوب میں آ جائے گا یا ضالین میں آئے گا، گویا کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے کون ہیں یہ آگے بیان فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل فرمایا۔ پھر تفصیل ہے، من النبیین یعنی انبیاء علیہ السلام، والصدیقین اور صدیق حضرات۔ اس سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ مراد ہیں۔ والشہداء، اس کے بعد شہید، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ مقام شہادت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اور پھر فرمایا والصالحین، اور نیک لوگ۔ نیک لوگ یقینی سی بات ہے وہ ہے کہ جس میں بقیہ تمام صحابہ کرام آ جائیں گے، تابعین، تبع تابعین جو نیک پرہیزگار متقی تھے، اور اس امت کے تمام اولیاء کرام، فقہاء عظام اور علماء عظام، یہ سب کے سب اس کے تحت آئیں گے۔ اور اللہ نے آخر میں فرمایا کہ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلنا یہی صراط مستقیم ہے۔ جو اس میں رہے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو اس سے پیچھے ہٹے گا وہ برباد ہو جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا، اور پہلے یہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست رحمت ہمیشہ بڑی جماعت پر رہے گا۔ جو اس بڑی جماعت کے ساتھ وابستہ ہوگا وہ کامیاب ہوگا، جو اس سے علیحدہ ہوگا وہ آگ میں علیحدہ کیا جائے گا۔ تو اب آپ کے لیے نتیجہ مرتب کرنا بہت ہی آسان ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ سے لے کر آج تک خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ کرام علیہم رضوان، تابعین، تبع تابعین، اور اس امت کے جو جمہور زیادہ طبقہ علماء اسلام کا، جو مطلب علماء تھے، فقہاء تھے، اولیاء عظام تھے، ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کس عقیدے پر تھے۔ جو ان کا عقیدہ ہوگا وہ بالکل درست عقیدہ ہوگا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا۔ اور اگر ان جمہور کی کسی نے مخالفت کر کے کوئی عقیدہ نکالا ہوگا تو یقیناً وہ سواد اعظم سے ہٹ کر عقیدہ ہے، اور پھر اس کا وہ عقیدے کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ غلط عقیدہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم اب جو عقائد بیان کریں گے وہ قرآن، حدیث، عقل سلیم اور سواد اعظم کی روشنی میں ہوں گے، اور یہ بتایا جائے گا کہ ہم جو عقیدہ بیان کر رہے ہیں یہ عقیدہ کہاں سے ثابت ہے، قرآن سے ہے، حدیث سے ہے، سواد اعظم سے ثابت ہوا یا عقل سلیم سے ثابت ہوا، تاکہ ہم درست عقائد اختیار کریں اور درست عقیدے پہ قائم ہو کر اپنے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قوی بنوائیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ پروگرام میں ہم آغاز کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک سے متعلقہ عقائد کے ساتھ، صفات سے متعلقہ عقائد کے ساتھ، اور پھر انشاءاللہ دیگر رسالت، نبوت، پھر ولایت، کرامت، ان سب کے اوپر انشاءاللہ کلام ہوتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بیان کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد